ہماری جو بات ہو رہی تھی دو قرآن کے اوپر، تو ایک قرآن ہم نے کہا کہ جو رسولہ چھوڑ کے گئے یہ امت کے لیے، امت مطلب فالوورز جنہوں نے فالو کرنا ہے، یہ قرآن ان کے لیے۔ آپ نے جب فالو کرنا ہے، آپ کے پاس سسٹم بنا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ یار میں نے روٹی کھانی ہے، میں نے ادھر جانا ہے، آپ کو بورچی کھانے کا پتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ اگر کسی نے میرے سے زیادتی کی ہے، کسی نے ظلم کیا میرے پاس، تو مجھے پتا ہے عدالت کہاں پہ ہے، کہاں پہ میں نے اپنے انصاف لینا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ انصاف لینے کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، میرے پاس معیار ہے۔ اگر جج دو نمبری کرے گا تو میں اس کو دیکھ سکتا ہوں کہ واقعی اس نے صحیح فیصلہ کیا کہ نہیں کیا، تو جج بھی انڈر یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن اس کو آپ کو جواب دینا پڑے گا، کوشچنیبل ہے، کوشچن کر سکتے۔ اب اس جج کا کریکٹر کیا ہوگا، یہ کہاں سے آئے گا؟ یہ دوسرے قرآن میں سے آئے گا۔ باورچی خانہ بنانا کیسے، وہ طریقہ کیا ہے کہ جس سے باورچی خانہ بن جائے، جہاں سے روٹی ملے، وہ دوسرے قرآن میں سے۔ اس قرآن کی جو آپ علیحدہ کر رہے ہو، ایک قرآن اور دوسرا قرآن کی، وہ کیا کرو گے، کیسی ڈسٹریبیوشن کریں؟ اس کی ڈسٹریبیوشن ہوئی ہوئی ہے آلریڈی۔ اچھا، اس کے اندر ہی وہ قرآن کے اندر ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے نزولی ترتیب، جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا اس کو نزولی ترتیب کہتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے جو کہ ہمارے سامنے ہے، جو نزولی ترتیب ہے وہ الگ سے شروع ہوتی ہے، اور الگ سے شروع ہوتے ہوئے آپ کی قلم آتی ہے، مزمل آتی ہے، مدثر آتی ہے، وہ آلریڈی اسٹیبلشڈ ہے۔ اگر آپ آج بھی کوئی قرآن کھول کے دیکھیں گے نا، اور کہیں پہ بھی کوئی سورت شروع ہو رہی ہو، تو آپ کو اس کے اوپر ہی چھوٹا سا، یہ دیکھیں سورت کے اوپر ہی وہ بتا دے گا کہ یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے۔ آپ کو علیحدہ سے کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اسی میں قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ سورت اس ترتیب میں کہاں آتی ہے۔ تو یہ میں نے اسی ترتیب کو فالو کیا، اس کا ایک ٹیبل بنا دیا، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس کو اگر آپ زوم کر کے دیکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تو الگ سے شروع ہوتی ہے مکی، تو یہ ساری مکی ہیں۔ مکی علیحدہ کر دی، مدنی علیحدہ کر دی، اس کی ترتیب اس طرح ہی آگے بقی فرسٹ سیکنڈ، یعنی آپ کی 86 مکی ہیں۔ تو مکی قرآن آپ کا وہ قرآن ہے جو کہ آپ کے مشرک معاشرے میں اپلیکیبل ہے۔ مشرک معاشرے میں آپ مدنی صورتوں کا اطلاق نہیں کر سکتے۔ میرا یعنی جو نقطہ نظر ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو زنا کے احکامات ہیں، جو سود کے احکامات ہیں، ٹھیک ہے، چوری کے احکامات ہیں، جتنے بھی جو معاشرے کو ڈیزائننگ کی اس کی جو آتی ہیں انسٹرکشنز، وہ مدنی میں ہیں۔ اب مدنی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ بقرہ سے۔ پہلی بقرہ آتی ہے، پھر انفال آتی ہے، پھر آل عمران آتی ہے، پھر احزاب آتی ہے، پھر نساء آتی ہے۔ مدنی میں بھی نساء کو 5واں نمبر ہے، 1 2 3 4 5 چھٹا نمبر، لیکن جو کوڑے مارنے کی جو حد ہے وہ لاگو ہوتی ہے مدنی معاشرے میں بھی چھٹے مقام پہ، یعنی کہ آپ اسٹیبلش کر لی ہے، ہر چیز صحیح ہو گئی ہے، اس کے پہلا حکم نہیں آیا، دوسرا حکم نہیں آیا، تیسرا حکم نہیں آیا، چوتھا نہیں، پانچواں نہیں، چھٹے مقام پہ آیا کہ جب مدنی معاشرے کے اندر بھی آپ کی جماعت کی گریپ اتنی ہو گئی ہے کہ اب آپ لاز بنا سکتے۔ اگر آپ اس کو اس معاشرے میں شروع کریں گے بقرہ سے، آپ نہیں کر سکتے اس معاشرے میں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ توحیدی معاشرہ نہیں ہے، یہ مشرکی معاشرہ۔ تو ایک مشرک معاشرے کو شروع کرنے کے لیے جو ترتیب اللہ نے رسول کو بتائی ہے، وہی ترتیب ہمارے اور آپ کے لیے بھی وہی اپلیکیبل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں بھی رسول اللہ کا بنایا ہوا معاشرہ نہیں ملا۔ اب چونکہ نہیں ملا تو اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہوگا، وہ آپ کو یہ ترتیب بتائے گی۔ یہ ترتیب شروع ہوتی ہے الگ سے، اور اگر آپ الگ پڑھیں تو ہم تو اس کو لے جاتے ہیں کہ جی یہ تو اس وقت رسول کے جو تھا نا، پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، تو وہ جبرائیل، وہ پوری کہانی ہر بندے کو پتا ہے۔ صحیح، انہوں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، انہوں کو پھر کہا پڑھو۔ وہ یہ روایت اس لیے ڈالی جاتی نا کہ اپنا یہ لوگ اس کے اوپر نہ آئے، قرآن کے اوپر ان کے اندر نا پہلے ہی شیک کر دیا برین کو، پہلے بتا دیا جائے کہ قرآن سے تم نے یہ سیکھنا ہے، جو لکھا ہوا ہے وہ نہیں، جو بتا دیا گیا تمہیں، تم جب بھی پڑھو گے تمہارے ذہن میں وہی کہانی آنی چاہیے۔ صحیح، وہ پھر وہ گئے ورقہ بن نوفل کے پاس، وہ پاس، ساری روایات، وہ میں اس کو بڑی اچھی طرح اسٹڈی کر دیا تھا، کیونکہ یہ جب عباسی دور چل رہا تھا نا، تو عباسی حکمران جو تھے نا، وہ آسان چیزیں نہیں تھی، اور وہ مولوی کو ایسا کھینچ کے رکھتے تھے کہ وہ اپنا اس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اس طرح۔ تو اس لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ترتیب آپ کو کہیں نہیں ملے گی، مین فلو میں نہیں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ترتیب انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ وہ وہی جماعت بنائے گی جو رسول اللہ کی جماعت کی طرح کام کرے گی۔ تو یہ چونکہ نقشہ وہی ہے جو رسول اللہ کے پاس تھا، وہ بھی انسان تھے، آج کا بھی ایک انسان ہے، وہ بھی مشرک معاشرے میں رہ رہے تھے، ہم بھی مشرک۔ تو ہمارے لیے وہ رسول اللہ کا جو عمل تھا، وہ پیٹرن تھا، وہ ہمارے پاس اس صورت میں ہمارے اس قرآن میں سے ہم نکال سکتے۔ اور
ان کی کیا کیا مشکلات آئی تھی، کیا کیا چیلنجز آئے تھے، وہ سارے اسی کے اندر ہم کو نظر آ جائیں گے. وہ کس طرح سے کر رہے تھے اس وقت، وہ کیا ہوا جو ریئل ٹائم میں آپ کے پاس اتھینٹک جو چیز ہے سب سے زیادہ، وہ یہ آپ کے سامنے یہ کھول کے رکھ دے گا کہ وہ راتوں کو کھڑے ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے، کیا کر رہے تھے رات کو، دن کو کیا کر رہے تھے، ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کے افراد کیسے کام کر رہے تھے، وہ سارا پیٹرن آپ کو یہاں سے ملے. تو اس لیے سارا پیٹرن دیا. ہاں وہی پیٹرن ہے، وہ انہوں نے فالو کیا، وہی پیٹرن ہے جو ہم نے فالو کیا. تو اس لیے سب سے پہلی کوشش پورے قرآن کو اس ترتیب کو آپ فی الحال کے لیے نظر انداز کریں. آپ اپنا الگ سے کہانی سٹارٹ کریں. 96 والی وہ پڑھیں، اس میں دیکھیں کہ پہلا حکم کیا ہے، دوسرا کیا ہے، تیسرا کیا ہے، چوتھا کیا ہے، پانچواں کیا ہے. نہ نماز کا ذکر ہے، نہ حج کا، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا. ٹھیک ہے، ہمیں تو اسلام یہ 5 چیزوں میں نظر آتا ہے نا. وہ ہمیں نماز اور حج زکوٰۃ کر لیا تو جی چلو جی اسلام ہو گیا. وہ قرآن کہتا ہے اقبال نے کہ یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں. وہ جو تو ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کو یہاں سے ملے. ہاں وہ تو ہی کو ڈھونڈ رہا ہے کہ وہ کہاں سے کیسے قوت پیدا کرتا ہے اور کیسے اپنے بات انرجی کیا ہوتی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، وہ ساری آپ کو یہاں سے ملے گی.